إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جتنا بھی آزاد خیال بن جائے لیکن مذہب کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مذہب کے بغیر تو انسان بالکل جانور کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ اصول و ضوابط کے بغیر تو قائم نہیں رہ سکتا، کوئی بھی ملک قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر کسی ملک میں یا کسی بھی ادارے میں اصول و ضوابط نہ ہو، قوانین نہ ہو، تو ہر بندہ اپنی مرضی سے اسے چلانے کی کوشش کرے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورے ملک کا نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی قانون کے بغیر ایک چھوٹا سا ادارہ یا ایک ملک نہیں چل سکتا تو انسانی زندگی جو مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کے اجتماعی، انفرادی، سیاسی، سماجی کئی پہلو ہیں، وہ بغیر کسی قانون کے کیسے چل سکتے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے؟ قوانین کی اہمیت، ملحدین کے حاکم مسلط ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائے گا کون؟ اور پھر کس کے بنائے ہوئے قوانین ان کا اعتبار کیا جائے گا بالفرض زندگی گزارنے کے؟ یہ اصول اگر انسان کے حوالے کر دیے جائیں تو ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، افکار، خیالات، نظریات الگ الگ ہیں۔ کیا ایک انسان کے بنائے ہوئے اصول سارے انسانوں کے لیے قابل قبول ہوں گے کہ باقی سارے لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا ہر شخص نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاروں، اپنی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاروں؟ جب ہر شخص اپنی ذاتی، ازدواجی، خاندانی، معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط خود ترتیب دینے لگے گا تو جتنے انسان ہوں گے اتنے ہی قوانین بن جائیں گے۔ ایک عمل کسی انسان کے اصول کے مطابق اچھا ہوگا تو دوسرے کے قانون کے مطابق برا ہوگا۔ اس طرح معاشرے کی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی اور نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذاتی اور اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط اس ہستی کی طرف سے ہوں جس نے انسان کو اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس خالق کائنات کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کو دوسرے لفظوں میں مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مذہب کو اور ملحدین کی جانب سے مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذہب میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کام میں کسی مذہب کو کام کو درست سمجھا جاتا ہے تو دوسرے میں غلط۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اختلاف کی وجہ سے غلط یا باطل کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، نہ ہی محض اختلاف کی بنیاد پر انکار کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف تو ہر چیز میں ہے، خود سائنسی علوم میں بھی شدید اختلاف موجود ہے۔ کوئی سا بھی شعبہ ہو اور اس کے ماہرین کی کوئی سی بھی جماعت ہو، خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو یا فلسفے سے ہو، معیشت سے ہو یا معاشرت سے، علمی اختلاف اور مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ اس بنیاد پر سائنس کا، فلسفے کا، طب کا، معیشت کا، ان تمام شعبہ جات کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر مذہب کس طرح یہ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ کس طرح اختلافات کی وجہ یا مذہب یا سائنس نہیں؟ ایک ہی حقیقت میں دیکھنے اور سوچنے میں ہر اہل علم نئے زاویے اور نئے خیالات کی بنیاد پر دیکھتا ہے، پھر جو بھی اپنے فہم کے مطابق صحیح سمجھتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ لہذا اختلاف رائے
اور مکاتب فکر کی کثرت کی بنیاد پر مذہب کی تقسیم یا تحقیر یا تغییر کرنا سراسر غلط ہے۔ اگر اختلافات کی بنیاد پر مذہب کی تلخیص کرنا یا انکار کرنا جائز ہے تو پھر سائنسی علوم کو بھی اسی پیمانے سے ہی اور ان کا انکار بھی آپ پر لازم ہوگا، کیونکہ اختلاف تو ہر فرد اور ہر شعبے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ الحاد کا کوئی بھی بیمار آدمی ہمیں کوئی ایک آدمی ایک ایسی بات بتائے، کوئی ایسا شعبہ دکھائے جس میں اختلاف نہ ہو۔ مذاہب میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اللہ مالک نے انسان کو عقل دی ہے، فکر دیا ہے، ذہن دیا ہے، صحیح اور غلط کی صلاحیت دی ہے۔ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز لینے جائیں تو وہاں اصل اور نقل دونوں موجود ہوتی ہیں، اور آپ پوری تسلی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، پہچان کے ساتھ ایک اصلی چیز کو لیتے ہو، تو پھر تمام مذاہب میں حق والا مذہب دین اسلام، اس کو تلاش کرنے میں آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اختلاف کا ایک جھوٹا بہانہ بنا کر رد کیوں کرتے ہو؟ کوئی بھی ایسا اختلاف نہیں، بلکہ بددیانتی ہے۔ اور اگر بات اختلاف کی حد تک ہو، خود ملحدین کے مختلف گروہوں اور نظریات موجود ہیں، کیا اس بنیاد پر آپ الحاد سے توبہ قائم ہونے کو تیار ہوگے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ ان اختلافات کا حل نہ ہو۔ حل موجود ہے، اگر آپ کوشش کرو گے تو صحیح اور غلط کی پہچان آپ حاصل کر سکو گے۔ اتنی صلاحیت اور فہم اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ اگر انسان استعمال کرے تو منزل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف چل کر آتا ہے ہم اس کے لیے راحت کھول دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتے ہوئے خالق اور مالک کو پہچانیے اور اسلام کو قبول کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی تابعداری کے ثابت قدم رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نہ ہی آپ نے اس بیل آئیکن کو ابھی تک پریس کیا ہے۔ دوستو، میری آپ سے کوشش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اسلام کی موٹیویشنل ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔